السلام علیکم، میں ڈاکٹر عمیر اور آج میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ جو شوگر کے مریض ہوتے ہیں، اگر خدا نخواستہ ان کا زخم بہت زیادہ خراب ہو جائے تو ان کا پاؤں جب کاٹنا پڑتا ہے تو کیوں کاٹتے ہیں، کس وجہ سے کاٹتے ہیں، اور اگر کاٹنا پڑ بھی جائے خدا نخواستہ تو کس نہ کاٹنا چاہیے، کتنا نہیں کاٹنا چاہیے. یہ باتیں آج آپ کو اس ویڈیو کے اگر آپ اینڈ تک میرے ساتھ رہے تو آپ کو ضرور سمجھ میں آ جائیں گی. ٹھیک ہے، تو سٹارٹ کرتے ہیں. شروع کرتے ہیں. دیکھیں، جو شوگر ہے اس کی وجہ سے بہت سے مسئلے مسائل انسان کے جسم میں آتے ہیں. انسان کے جسم کے اندر خون جمنا شروع ہو جاتا ہے، گردے خراب ہو جاتے ہیں، جگر خراب ہو جاتا ہے. یہ ساری باتیں زیادہ تر لوگوں کو پتہ ہیں. اگر نہیں پتہ اور مزید اس بارے میں نالج میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک جو ہے وہ پلے لسٹ ملے گی میرے چینل پہ، وہ جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ شوگر کتنی زیادہ بری ہو سکتی ہیں اور اس کے جو امکانات ہیں آپ کی سوچ سے بھی زیادہ کیا کیا ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب آج میں بات جو کر رہا ہوں نا وہ کروں گا کہ خدا نخواستہ اگر کسی کا پاؤں کاٹنا پڑے کسی نہج پہ جا کے تو وہ کیوں کاٹ رہے ہوتے ہیں. دیکھیں، شوگر کے اندر ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ انسان کی امیونٹی ڈاؤن ہو جاتی ہے. اب امیونٹی ڈاؤن کیوں ہوتی ہے یہ میں نے سمجھایا ہے اس ویڈیو کے اندر، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. ٹائٹل آئی تھنک تھا میرے کہ شوگر کا مریض کا زخم کیوں ٹھیک نہیں ہوتا. اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جا کے چینل پہ. ٹھیک ہے، ورنہ پلے لسٹ میں وہ بھی ویڈیو ہوگی. خیر، پھر بھی ہلکا سا تھوڑا سا بتا دیتا ہوں آپ کو. دیکھیں، جو شوگر کا مریض ہوتا ہے اس کی کیونکہ شوگر اپ ڈاؤن ہوتی رہتی ہے، اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اس کا جو امیونٹی ہوتی ہے اس کو صحیح سے طاقت نہیں ملتی اور اس کی وجہ سے اس کی امیونٹی ڈاؤن ہوتی ہے. ٹھیک ہے، دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو شوگر کا مریض ہے اس کی جو شوگر ہوتی ہے، شوگر جا کے زیادہ تر نسوں میں جمنا شروع ہو جاتی ہے، وہاں پہ خون کی سپلائی اچھی نہیں پہنچتی. اور جو جسم کے دور کے حصے ہیں، یا سادہ زبان میں کہوں گا دل سے دور جتنی چیز ہوگی خون اتنا ہی مشکل اس تک پہنچے گا. اب جو پاؤں ہوتا ہے وہ سب سے دور ہوتا ہے انسان کے دل سے. ٹھیک ہے، خون وہاں پہ بہت کم پہنچتا ہے شوگر کے مریض کے اندر جن کو بہت لمبی شوگر چل رہی ہوتی ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ بعض اوقات جب خون کی سپلائی ختم ہو جاتی ہے، اچھے طریقے سے نہیں پہنچ رہی ہوتی، تو ہلکا سا بھی زخم جو ہے وہ ایک ایسے خطرناک سائیکل کو، یا وشس سائیکل ہم جسے کہتے ہیں، اس کو جنم دے سکتا ہے یا سٹارٹ کر سکتا ہے کہ جس میں چیز بد سے بدتر ہوتی رہتی ہے. ٹھیک ہے، آپ کو زخم لگا، آپ کی خون کی سپلائی خراب ہوئی، بیکٹیریا آ گیا، جراثیم ہو گیا، انفیکشن ہو گیا، خون سپلائی اور کم ہو گئی جس کی وجہ سے پس پڑ گئی اور زیادہ. یہ سائیکل پورا بہت برا سائیکل ہوتا ہے یہ ایک بار شروع ہو جائے. تو اس کو روکنے کے لیے عموماً جو آرتھو والے ہوتے ہیں یا سم ٹائم جنرل سرجنس بھی یا ڈائبٹالوجسٹ بھی آپ کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ کا پاؤں جو ہے وہ کالا پڑنا شروع ہو گیا ہے، آپ کا پاؤں کاٹنا پڑے گا ورنہ آپ کے پورے جسم میں سیپسس یا انفیکشن پورے جسم میں پھیل جائے گا. ٹھیک ہے، سیپسس کہتے ہیں جب انفیکشن پورے جسم میں پھیل جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب کب کاٹتے ہیں یوزلی؟ جب خون کی سپلائی بہت خراب ہو چکی ہو. اس کے لیے عموماً ایک ٹیسٹ کیا جاتا ہے جسے کہتے ہیں الٹرا ساؤنڈ ڈاپلر ٹیسٹ. اس کے اندر جو خون کی روانی ہوتی ہے نا، بلڈ ویسلز یا رگوں کے اندر وہ دیکھتے ہیں. اگر اس میں سپلائی اچھی نہیں آ رہی ہوتی تو عموماً ڈاکٹرز کہتے ہیں، جو بھی آپ کا ڈاکٹر ہوگا وہ یہی کہے گا آپ سے کہ بہتر یہی ہے کہ ہم اس زخم والے حصے کو کاٹ دیں. اب کتنا کاٹنا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، اب میں آپ کو ایک سمجھاتا ہوں. میرے پاس ایک اور کچھ نہیں جو چیز اویلیبل ہے میں اسی سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. اگر دیکھیں یہ آپ کی ٹانگ ہے، مثال ہے. ٹھیک ہے، اگر یہ آپ کی ٹانگ ہے، آپ کے اتنے حصے پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جسم کا حصہ گلنا شروع ہو گیا ہے، تو عموماً جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ دو آپشنز دیتے ہیں. ایک کہلاتا ہے یہ جیسے گھٹنا ہے، سمجھیں یہ ایک قسم کا گھٹنا ہے، اور یہ آپ کا ٹخنا ہے. ٹھیک ہے نا، تو عموماً اگر صرف انگوٹھے تک کا مسئلہ ہوتا ہے، یہاں پہ بگ ٹو کا مسئلہ ہوتا ہے، زیادہ تر لوگوں کو وہیں پہ مسئلہ ہوتا ہے، تو اس کے پیچھے کا حصہ تھوڑا سا کاٹ دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تاکہ انفیکشن کا جو یہ خطرناک سائیکل اور یہ سلسلہ شروع ہوا ہے یہ وہیں رک جائے. اگر اس سے زیادہ جا چکا ہوتا ہے، بعض اوقات اسکن میں اتنی چیزیں نہیں آ رہی ہوتی، الٹرا ساؤنڈ ڈاپلر پہ بہت اچھے سے پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں تک خون پہنچ چکتا ہے، کہاں تک نہیں پہنچتا. اگر جہاں تک خون نہیں جا رہا، ابھی اگر وہاں پہ زخم نہیں شو ہو رہا، ایک ہفتے میں وہاں بھی آ جائے گا. اور اگر مثال کے طور پہ الٹرا ساؤنڈ ڈاپلر نے ہمیں بتایا کہ جی یہاں تک خون کی سپلائی آ رہی ہے، اس سے نیچے جائے نہیں. ٹھیک ہے، ابھی فی الحال آپ کے صرف پاؤں کے اتنے حصے پہ زخم ہے. ٹھیک ہے نا، تو آپ کا عموماً ڈاکٹر ریکمینڈ کرتا ہے کہ آپ یہاں سے پاؤں کٹوا لیں، تاکہ کیونکہ نیچے کی بلڈ سپلائی تو جا نہیں رہی، آج نہیں تو ایک ہفتے کے بعد وہ اوپر کا حصہ بھی ویسا ہی ہو جائے گا. اور اگر آپ
جو ہے وہ نہیں ڈاکٹر کے ڈیسیجن پہ عمل کرتے، تو زیادہ تر لوگ عموماً رجسٹ کرتے ہیں کہ اوبویسلی کسی کا پاؤں ہے، کوئی کس طریقے سے سوچ رہا ہوتا ہے، کوئی کیا ہوتا ہے، کتنے جو ہے وہ ایک انسان کا جسم کا اعضا ہے، کوئی کیسے سوچ سکتا ہے کہ اس کو کٹوا لیں. لیکن جب ڈاکٹر یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ کٹوا لے تو وہ بہت ہیوی ہارٹ سے کہہ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس کے بعد کوئی حل نہیں ہے. آپ کو نہیں لیکن ڈاکٹر کو دکھ رہا ہوتا ہے کہ کیا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ یہاں سے نہیں کٹوائیں گے تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا، انفیکشن جب جیسے جیسے اوپر آتا جائے گا ویسے ویسے خون کی رگیں بڑھتی رہتی ہیں، چوڑی ہو جاتی ہیں، تو ویسے ویسے ہی خون کے اندر جراثیم کے جانے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. اور ایک بار خون کے اندر جراثیم چلے گئے، سیپسس میں آپ چلے گئے، آپ کا دل، آپ کے گردے، آپ کی آنکھیں، آپ کا ہر چیز کے اندر انفیکشن پھیل جائے گا. اور پھر آپ انسان کے لیے بعض اوقات جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ برا ہو سکتا ہے کہ جو وہ ٹانگ کے بغیر زندہ رہے، اور عموماً لوگوں کی اس میں جان چلی جاتی ہے. تو اگر آپ کو ڈاکٹر ریکمینڈ کر رہا ہے کہ ایسا کریں تو پلیز اس کی بات پہ عمل کیا کریں، ٹھیک ہے. نو ڈاؤٹ ایک بہت مشکل فیصلہ ہوتا ہے، لیکن یہ فیصلہ آپ کو باقی مسائل سے بچا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو میں ایک چھوٹی سی سٹوری بھی آپ کے ساتھ ذکر کرنا چاہوں گا. میرے بہت ایک قریب کے ہی تھے جاننے والے، انہوں نے مجھ سے ایک بار ذکر کیا کہ میں اس طرح کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے. مریض کو وہ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر کہ ہمارے جو ہے نا مریض کی نیچے سے ٹانگ کاٹنی پڑے گی. تو میں نے انہیں سمجھایا لیکن انہیں بات سمجھ میں نہیں آئی. انہوں نے کیا کیا کہ ٹانگ نہیں کٹوائی. 2 ہفتے کے بعد ان کا انفیکشن گھٹنے تک پھیل گیا. پھر جب انہوں نے کہا جی اب کٹوا دیں، اس وقت جب چیک کیا گیا تو اس کی خون کے حالات اور زخم کے حالات بہت برے ہو چکے تھے. پھر اس کی ٹانگ آپ کو اندازہ نہیں ہوگا یہاں تک کاٹنی پڑی، کولے تک، ٹھیک ہے نا، ہپ تک پوری لیگ کاٹنی پڑی. جو کہ اگر صرف 2 ہفتے پہلے اگر وہ بات مان لیتا میری، جب میں نے اسے سمجھائی تھی یہ بات، تو شاید اس کے صرف جو ہے نا یہاں تک کا پاؤں کٹتا، ٹھیک ہے. باقی پاؤں کے ساتھ وہ زندگی. عموماً پروستھیٹک اور پلاسٹک کی ایسی چیزیں آتی ہیں، اویلیبل ہیں مارکیٹ میں، جو کہ ریپلیسمنٹ تو نہیں ہے لیکن یہ ہوتا ہے کہ وہ ایٹ لیسٹ انسان کو زندہ رہنے اور زندگی میں مدد کرنے کے لیے، چلنے پھرنے کے لیے مدد کر دیتی ہیں. لیکن جب آپ کی پوری ٹانگ اوپر تک کاٹ دی جائے تو پھر آپ سوچیں آپ کی زندگی کیا رہ جاتی ہے. تو وقت اس میں بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ ویڈیو صرف اس جو ہے سوچ سے دیکھ رہے تھے کہ مجھے یہ ڈیسیجن لینا ہے تو ڈو ٹیک اٹ، ٹھیک ہے. بات کریں، مشورہ کریں، لیکن اس کے بعد ڈیسیجن صحیح لیں اور سوچ سمجھ کے لیں. تو دیٹس آل. دس ڈاکٹر عمیر سائننگ آف. اللہ حافظ.